تارڑ کو ڈسکا میں ضمنی الیکشن مہم کے دوران گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا۔ ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عطا تارڑ کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا گیا، کوئی وارنٹ نہیں دکھائے گئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے عطا تارڑ کو اغوا کیا گیا تھا۔ عظمیٰ بخاری بولی ہمارے لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری عطا تارڑ کو گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا تارڑ کو ڈسکا میں ضمنی الیکشن مہم کے دوران گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا تارڑ کو ڈسکا میں ضمنی الیکشن مہم کے دوران گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا۔ ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عطا تارڑ کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا گیا، کوئی وارنٹ نہیں دکھایا گیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے عطا تارڑ کو اغوا کیا گیا تھا۔ عظمیٰ بخاری بولی ہمارے لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جیلانی پارک میں اربن فارسٹ کا افتتاح کر دیا۔ 51 اربن فارسٹ سائٹس کے ہدف کی تکمیل میں پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا لاہور میں جہاں گرین ایریا ملے وہاں پودا لگا دو۔ ملک کے مستقبل 5 سال میں نہیں لانگ ٹرم پالیسی سے بنتے ہیں۔ آئندہ ہفتے سے زیتون کے درخت لگانے کی مہم کا آغاز کرنے کا اعلان کیا۔ لاہور میں اسموگ سمیت آلودگی کی شرح بہت زیادہ ہے، بچوں اور بزرگوں پر اسموگ کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ لاہور کا فارسٹ کور جو درخت لگے ہوئے تھے لاہور میں، یہ پچھلے 12-13 سالوں کے اندر 70% کم ہوا ہے فارسٹ کور، اور اس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ جو فیبری کا مہینہ تھا یہ سب سے بہترین مہینہ ہوتا ہے لاہور کے لیے، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج ہی نہیں نظر آتا۔ نومبر سے شروع ہوتا ہے، اگر بارش نہ ہو تو یہاں سورج ہی نہیں نظر آتا، اور فوگ نہیں اسموگ ہوتی ہے۔ اسموگ کا مطلب کہ یہ فوگ تو اتنا برا نہیں کرتی، اسموگ تو انسان کی زندگیوں کی اگر مسلسل اس طرح کی اسموگ رہے تو ہر انسان کی زندگی سے یہ 6 سے 11 سال کم کرتی ہے۔ اس کا بہت برے اثرات انسان بچوں کے اوپر خاص طور پہ، کیونکہ اس کے اندر ایک وہ جو کیمیکل ہے، وہ جو خاص طور پہ جو فائن کیمیکل جو بچوں کی لنگز میں چلا جاتا ہے اور پھر برینز میں بھی جاتا ہے، اس کے بہت برے اثرات بچوں پہ اور بوڑھوں پہ ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے، کیونکہ ایک دم اس کا نظر نہیں آتا ہے جو ڈیمیج کرتا ہے امیجیٹلی، تو اس لیے لوگ اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کا دنیا میں اب ساری دنیا میں ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ جو اسموگ کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ایک سوسائٹی پہ ہیں وہ آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کتنے زیادہ ہیں، لیکن ایک یہ کہتے ہیں کہ 7 سے 11 سال تک آن این ایوریج انسان کی زندگی کم کرتے ہیں۔ تو لاہور تو میں کیونکہ یہاں پیدا ہوا ہوں اور مجھے تو لاہور کا ساری ایوولوشن یاد ہے کہ یہاں کا ہم زمان پاک میں رہتے تھے، اور جب ایچ ایس این کالج سے تب تو مال روڈ ہی سب کچھ ہوتا تھا، تو مال روڈ سے جب ایچ ایس این کالج کراس کرتے تھے زمان پاک کی طرف تو ٹیمپریچر کم ہو جاتا تھا، ایک موسم میں تبدیلی آ جاتی تھی، کیونکہ وہ سارا لاہور گرین تھا، کھیت تھے، اور یہ بڑا جو تب لارنس گارڈنز جو ہوتا تھا، یہ باغ جناح، تو یہ بہت ہرا شہر تھا۔ سینٹ انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں ایک دن باقی، 3 مارچ کو انتخابی دنگل ہوگا۔ ابتدائی فہرست 14 فروری کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 15 اور 16 فروری کو کی جائے گی۔ سینٹ انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں ایک دن باقی، 3 مارچ کو انتخابی دنگل ہوگا۔ ابتدائی فہرست 14 فروری کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 15 اور 16 فروری کو ہوگی۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں ایک دن باقی، 3 مارچ کو انتخابی دنگل ہوگا۔ ابتدائی فہرست 14 فروری کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 15 اور 16 فروری کو ہوگی۔
सेनेट की बेशतर नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों के नाम फाइनल। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद का नाम फाइनल। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद, सानिया निश्तर और फरजाना। सिंध से फैसल वावडा, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला आबदू उम्मीदवार। बलोचिस्तान अब्दुल कादिर, पंजाब से सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर जरका और अली जफर का नाम फाइनल। आपको बता रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से पीटीआई की जानिब से बेशतर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद का नाम फाइनल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद, सानिया निश्तर और फरजाना, जबकि सिंध से फैसल वाबडा, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला आबड़ो उम्मीदवार। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर, पंजाब से सैफुल्ला नियाजी, डॉक्टर जरका और अली जफर का नाम फाइनल किया गया है। जबकि पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। जराये के मुताबिक सेनेट की आइंदा मुद्दत के लिए शहरी रहमान, सलीम मांडवीवाला का नाम फाइनल किया गया है। टेक्नोक्रेट की मखसूस नशिस्त पर डॉक्टर करीम ख्वाजा को टिकट देने, खातीन की मखसूस नशिस्त पर पलवशा खान नामजद, जनरल नशिस्त के लिए जा मेहताब और ताज हैदर को टिकट देने का फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी नाम फाइनल कर लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। जराये के मुताबिक सेनेट की आइंदा मुद्दत के लिए शहरी रहमान, सलीम मांडवीवाला का नाम फाइनल किया गया। टेक्नोक्रेट की मखसूस नशिस्त पर डॉक्टर करीम ख्वाजा को टिकट देने का, खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पलवशा खान नामजद और जनरल नशिस्त के लिए जा मेहताब डाहर और ताज हैदर को टिकट देने का फैसला किया। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। राजा जफरुल हक और परवेज रशीद को दोबारा टिकट देने का फैसला। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून नशिस्त के लिए 4 लीगी रहनुमाओं का इंतखाब कर लिया। जमीयतुल अहदीस के सरबराह साजिद मीर को नून लीग ने अपने कोटे से टिकट देने का फैसला किया। मोहम्मद जुबैर को पहली बार पंजाब से सेनेट में लाने का फैसला किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि उस्मान डार ने इंतखाबी कवानीन के पेश नज़र वज़ीर आज़म के मोमिनीन ख़ुसूसी का ओहदा छोड़ दिया है। पीटीआई रहनुमा ने NA-75 की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वज़ीर आज़म से इजाज़त मांगी थी। उस्मान डार की ख्वाहिश पर काबीना डिवीजन ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA-75 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उस्मान डार को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताएं कि उस्मान डार को डी नोटिफाई कर दिया गया है। उस्मान डार ने इंतखाबी कवानीन के पेश नज़र वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी का ओहदा छोड़ दिया। पीटीआई रहनुमा ने NA-75 की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वज़ीर आज़म से इजाज़त मांगी थी। उस्मान डार की ख्वाहिश पर काबीना डिवीजन ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ग्रेड 1 से 19 तक के विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत को भी हदायत की है कि हमारी हदायत पर अमल करें। उनका कहना था कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पिम्स के डॉक्टर्स के साथ भी मामलात खुश सलूबी से तय पा गए। TLP के साथ भी मामला तय पा गया। PDM ने पूरी कोशिश की वो सरकारी मुलाजमीन को मुश्तइल कर सकें। PDM इसमें बुरी तरह नाकाम रही। वज़ीर आज़म ने नाला लई के लिए भी 70 अरब रुपए के फंड से जारी करने का हुक्म दे दिया। नाला लई मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल ग्रेड 1 से लेके 19 तक मरकजी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% का इजाफा कर दिया गया है और सूबों को हदायत की है कि वो भी हमारी हदायत पर अमल करने की कोशिश करें। इसके अलावा पिम्स के डॉक्टरों के साथ मामलात खुश असलूबी से तय पा चुके हैं और सबसे बड़ी बात TLP के साथ हमारा मामला जो है खुश असलूबी के साथ तय पा गया है और ये हुकूमत जो है वो नामूस रसालत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। PDM ने पूरी कोशिश की कि वो सरकारी मुलाजमीन को मुश्तइल कर सकें, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे, ये जानते हुए भी
کہ ہمارے ہاتھ ان کی چور بازاری اور لوٹ مار کی وجہ سے بندھے ہوئے تھے، اور کل وزیر اعظم نے نالہ لئی کے لیے بھی 70 ارب روپے جاری کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں تاکہ 2 سال کے اندر نالہ لئی کو مکمل کیا جائے، جو راول پنڈی کا نقشہ بدل دے گا، اور اس کے لیے فوری طور پر کام شروع کرنے کی بھی انہوں نے ہدایت جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے کہا ہے کہ سابق حکمرانوں نے معیشت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا، پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ذاتی مفادات کی خاطر اداروں کو تباہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ ماضی میں پالیسیاں بناتے ہوئے عوامی ترجیحات اور قومی مفادات کو فراموش کیا گیا۔ گزشتہ حکومتوں کی غلط پالیسیوں کے باعث قوم کا بچہ بچہ مقروض ہے۔ نظام میں شرائط خرابیوں کو درست کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے نہیں بلکہ عوام کی فلاح اور ملک کے مفاد کے لیے فیصلے کیے ہیں۔ عثمان بزار کا کہنا تھا کہ اچھا وقت دروازے پر دستک دے رہا ہے، پاکستان اپنی حقیقی منزل کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں نئے پاکستان کا خواب حقیقت میں بدل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین کی ہر سازش بری طرح ناکام ہو رہی ہے، نیا پاکستان آگے بڑھتا جائے گا اور مخالفین ہمیشہ کی طرح پیچھے رہ جائیں گے۔ تو دوسری جانب گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ سینیٹ انتخابات میں اوپن بیلٹ پر پی ڈی ایم کیوں گھبرا رہی ہے؟ اوپن بیلٹ انتخابات سے اپوزیشن کو نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے اپنے بیان میں کہا کہ قبل از وقت انتخابات کی خواہش رکھنے والے 2023 تک صبر کریں۔ شفاف سینیٹ انتخابات سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوگی۔ عمران خان کا قوم سے وعدہ ہے وہ کرپشن کو جڑوں سے ختم کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے، وزیر اعظم عمران خان جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ حکومت ملک کو مستحکم جبکہ اپوزیشن کمزور کرنا چاہتی ہے۔ کوئی معاشرہ کرپشن کے خاتمے اور شفافیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ حکومتی ایجنڈا عام آدمی کو مضبوط بنانا اور ہر شعبے میں ریلیف دینا ہے۔ قومی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ حکومتی مخالفین کو سیاسی اور ذاتی نہیں، قومی مفادات کو ترجیح دینا ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی کیس میں نیا موڑ آ گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے کیس پر مزید سماعت سے معذرت کر لی۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ کیس کا سارا پس منظر جانتا ہوں، فیصلہ بھی لکھنے کے مرحلے میں تھا۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ کیس چیف جسٹس اطہر من اللہ کو بھیج رہا ہوں، کچھ ایسی وجوہات ہیں جو بتانا نہیں چاہتا۔ چیف جسٹس اس کیس پر سماعت کے لیے نئے بینچ کا فیصلہ کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر وزارت دفاع کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کروائے گئے تحریری جواب میں کہا گیا تھا کہ اسد درانی 2008 سے دشمن عناصر بالخصوص بھارتی خفیہ ایجنسی راز سے رابطوں میں رہے۔ ان کا نام ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں 4 جوان شہید ہو گئے جبکہ 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کا مقابلہ ہوا اور اس دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 جوان شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والے جوانوں میں لانس نائک عمران علی، سپاہی عاطف جہانگیر، سپاہی عزیز اور سپاہی انیس الرحمان شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ فورسز کی جانب سے علاقے میں کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے۔ شبلی فراز نے کہا ہے کہ دفاع وطن اور ملک میں قیام امن کے عظیم مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر قوم کے قابل فخر سپوت ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور سینیٹر شبلی فراز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی وزیرستان میں 4 فوجی جوانوں کی شہادت پر بے حد افسوس ہوا۔ شہداء کے اہل خانہ کے صبر و استقلال اور جرأت کو سلام۔ آخری سانسیں لیتے دہشت گردوں کی واقعات کو ختم کر کے دم لیں گے۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے بربک کارروائی کرتے ہوئے تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔
तहसील नवाकी में चारमिंग में पाक अफगान सरहद के करीब खुफिया इदारों की इतला पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों किलो खतरनाक बारूदी मवाद और असला बरामद कर लिया गया। जराये का कहना है कि कालअदम तंजीम ने असला सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना था। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आज से आगाज हो गया। तकरीब से खिताब करते हुए पाक बहरिया के सरबराह अमजद खान नियाजी का कहना था कि पाक बहरिया खित्ते में इस्तेहकाम के लिए हमा वक्त कोशां है। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आज से बाकायदा आगाज हो गया। कसीरुल कौमी बहरी मश्क 11 से 16 फरवरी तक कराची में मुनक्किद की जा रही है। मश्क का बाकायदा आगाज शरीक ममालिक के परचम कुशाई की तकरीब से हुआ। मशकों में 45 ममालिक के नुमाइंदगान बहरी असासे मुबस्सरीन और सीनियर अफसरान के साथ शरीक हैं। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रेयर एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, जबकि 7 दोस्त ममालिक के मौजूद मेहमान बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि कोरोना वायरस के तनाजुर में कसीर तादाद में ममालिक की शिरकत पाक बहरिया का बड़ा कारनामा है। मश्क का मकसद खित्ते का बहरी इस्तेहकाम और मुश्तरका कार्रवाइयों की सलाहियतों में इजाफा है। कोरोना वायरस से 33 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,218 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,60,363 हो गई। एनओसी के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,270 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,62,875, सिंध में 2,92,719, खैबर पख्तूनख्वा में 59,174, बलोचिस्तान में 18,916, गिलगित बल्तिस्तान में 4,929, इस्लामाबाद में 42,401, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,349 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 83,60,823 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। खबरें और भी हैं शाम दावत इस्लामी की जानिब से जिला भर में 126 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ वेलफेयर के कामों के बारे में भी आगाही दी गई। मजीद देखते हैं वकार अराई की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी की जानिब से 126 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, जिनमें पानी का पंप, मसाजिद व मदारिस की तामीर और मुख्तलिफ शोबाजात की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जबकि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह निगरान बर्मिंघम यूके रीजन सैयद फुजैल रजा अत्तारी ने किया। मेरा नाम मोहम्मद फुजैल रजा अत्तारी है और मैं यूके से इस वक्त नवाबशाह पाकिस्तान आया हुआ हूँ। और हमारे दावत इस्लामी के जो मदनी काम है और हमारा जो वेलफेयर का डिपार्टमेंट है FGRF फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, इसके ज़रिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। यहाँ पर उनको भी विज़िट कर रहे हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। बाबुल मदीना कराची से दावत इस्लामी पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों की धूमें मचा रही है। उसमें एक साथ हमारे मुसलमानों की मदद भी करना, और कहते हैं ना, अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो माशाल्लाह ना सिर्फ मस्जिद मदरसे जामियात बना रही है, लोगों को ईमान बचा रही है, लोगों को दीन दे रही है, इस्लाम की तरफ ला रही है, लोगों को जो क्रिमिनल थे उनको नेकी के रास्ते पे ला रही है, जेलों में जाके काम कर रही है, यूके यूरोप में पाकिस्तान में। जबकि इस मौके पर सैयद फुजैल रजा अत्तारी ने दावत इस्लामी की जानिब से चलने वाले देगर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, जिनमें दरख्त लगाएं सवाब कमाएं और थैलिस्मिया फ्री पाकिस्तान समेत देगर वेलफेयर के कामों के बारे में भी आगाही दी। इस मौके पर जोन निगरान हाजी आमिर, डिवीज़न निगरान कामरान अत्तारी, मजलिस शोबा नशर शाद गुलाम मोहम्मद अत्तारी समेत शहरियों और साफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन अहद मेमन के साथ वकार अराई, TV टुडे, नवाबशाह। सिक्योरिटी रिस्क बनने वाली गवर्नमेंट हाई स्कूल नारंग मंडी की ग्राउंड की 4 दीवारी की तामीर शुरू करवा दी गई है। 4 दीवारी न होने की वजह से क्या सिक्योरिटी मसाइल जन्म ले रहे थे, आइए सुनते हैं। मेरे स्कूल में 1400 के करीब बच्चे हैं, लेकिन स्कूल की ग्राउंड की जो बाउंड्री वाल है वो बिल्कुल खस्ता हाल है, और जिसकी वजह से जो ग्राउंड है उसकी जो हालत है वो इंतहाई जो है वो बुरी है। तो लेकिन जो अहम जो इशू है वो है सिक्योरिटी का।
تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ میرے جو بچے ہیں 1400 بچے، چونکہ باؤنڈری وال کی دیوار نہیں ہے اور باؤنڈری وال جو ہے وہ اسکول کی بیک سائڈ پہ ہے، تو دیوار نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سیکورٹی کے جو خطرات ہیں، مسلسل خطرات لاحق رہتے ہیں، اور چونکہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی یہاں پہ سارا کچھ ہوتا رہا پاکستان میں، اور ہمارا خاص کر یہ ہمارا جو نارنگ منڈی ہے یہ بارڈر کے بالکل اوپر ہونے کی وجہ سے یہاں زیادہ خطرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لاحق ہیں۔ تو میں نے بٹی صاحب سے یہ خصوصی ریکویسٹ کی کہ جو اسکول کی گراؤنڈ کی باؤنڈری وال ہے اس کا مجھے اس کے لیے جو ہے وہ فنڈز جو ہیں وہ ہمیں دیں۔ چوک مرلے کے گاؤں اپانا میں 5 افراد کی گن پوائنٹ پر لڑکی سے مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی۔ ملزمان نے دوران زیادتی لڑکی کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں۔ متاثرین نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس نے ہماری درخواست پھاڑ کر اپنی مرضی سے اغوا کی دفعات کا مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ کلیانہ کے علاقے اوپانا کے رہائشی محنت کش مقبول احمد کی بیٹی کو خرم شہزاد وغیرہ 5 ملزمان نے گن پوائنٹ پر مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کلیانہ پولیس نے واقعے کو دبانے کی خاطر اجتماعی زیادتی کے واقعے کو اغوا کا رنگ دے دیا۔ متاثرین نے الزام عائد کیا کہ پولیس نے ہماری درخواست کو پھاڑ کر اپنی مرضی کی درخواست لکھ کر مقدمہ درج کر لیا۔ لڑکی اغوا نہیں ہوئی جبکہ پولیس نے اغوا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ پولیس نے ملزمان سے اسلحہ برآمد کیا، نہ برہنہ ویڈیو سے بھرے کارڈ۔ حکومت انصاف فراہم کرے، جبکہ واقعہ کو 14 روز بیت جانے کے باوجود کلیانہ پولیس متاثرہ لڑکی کا DNA ٹیسٹ نہیں کروا سکی۔ تو دوسری جانب مظفر گڑھ مزدوروں کے لیے بنائے جانے والا سوشل سیکیورٹی اسپتال مسائل سے بن گیا۔ عرصہ دراز سے بنائے جانے والا واٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہے، پانی نایاب ہے، جس پر اسپتال کے مریض اور لواحقین مہنگا منزل واٹر خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ مظفر گڑھ سوشل سیکیورٹی اسپتال میں بنایا جانے والا کروڑوں روپے کی لاگت سے واٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہے، جس کی وجہ سے اسپتال کے مریض اور لواحقین مہنگا منرل واٹر خریدنے پر مجبور ہیں۔ اسپتال میں پانی نایاب ہو گیا ہے، نمازیوں کو بھی وضو کرنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے بعد وضو کا پانی ملتا ہے۔ اسپتال کے واٹر پلانٹ خراب ہونے سے مریض اور لواحقین پانی کے حصول کے لیے شدید مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں اور مجبوراً غریب مریض مہنگا منرل واٹر خریدنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ خدا را عوام پر طرز کھایا جائے، اسپتال جیسے مین ادارے میں واٹر فلٹریشن عرصہ دراز سے بند ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور کمشنر سوشل سیکیورٹی سے بھرپور مطالبہ کیا ہے کہ سوشل سیکیورٹی اسپتال کے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ تھانہ روہیلہ والی SHO کی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ 3 منشیات فروشوں سے 1490 گرام چرس اور 20 لیٹر شراب برآمد کر کے حوالات بند کر دیا گیا۔ تھانہ روہیلہ والی SHO چودھری جاوید کا اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم سے 1380 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ دوسری کارروائی میں ملزم سے 110 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SHO روہیلہ والی کا کہنا ہے کہ منشیات فروش کو سماج دشمن عناصر علاقے کے لیے ناسور ہیں، جن کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ رخ کریں گے حافظ آباد کا، جہاں پہ حافظ آباد میں خاوند کا بیوی پر تشدد، میکے سے لائے 1 لاکھ روپے واپس کرنے پر خاوند نے بیوی پر تشدد اور الیکٹرک شاک لگا دیا۔ بیوی کی درخواست پر شوہر گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ صدر حافظ آباد کی حدود میں پولیس نے بیوی پر تشدد اور الیکٹرک شاک لگانے والا ملزم گرفتار کر لیا۔ تھانہ صدر حافظ آباد کی حدود کا رہائشی احسان نامی شخص کی 2 سال قبل آسمہ نامی خاتون سے شادی ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق احسان کوئی کاروبار نہیں کرتا تھا اور اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے کہنے پر اپنے میکے سے 1 لاکھ روپے لا کر دیے تھے۔ واپس مانگنے پر احسان نامی شخص نے نہ صرف اپنی بیوی آسمہ کو تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اسے الیکٹرک شاک کے جھٹکے بھی دیتا رہا۔ پولیس نے بیوی کی درخواست پر شوہر کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔
چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی دریشک نے سخی سرور کا دورہ کیا ہے۔ بلوچ برادری کے لوگوں نے پی ٹی آئی دریشک گروپ شمولیت اختیار کی۔ احمد علی دریشک کا بلوچ برادری کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی دریشک نے سخی سرور کا دورہ کیا۔ بلوچی برادری نے احمد علی دریشک کی قیادت میں اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے شمولیت اختیار کر لی۔ احمد علی دریشک کا بلوچی برادری نے سخی سرور آمد پر پرتپاک استقبال کیا۔ بلوچی برادری نے احمد علی دریشک کی دستار بندی کرائی۔ احمد علی دریشک نے دریشک گروپ میں شامل ہونے والی بلوچ برادری کو خوشامدید کہا۔ احمد علی دریشک نے کہا کہ نئے شامل ہونے والے بلوچ برادری کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بلوچ وزیر اعلیٰ ہمیں فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کوہ سلیمان سخی سرور میں خصوصی توجہ دی ہوئی ہے۔ خبر شامل کریں گے منڈی احمد آباد سے، جہاں پہ وسیر پور کے نواحی گاؤں فیض آباد بنیادی مرکز صحت کا ڈسپنسر لیاقت علی کرپشن کا بادشاہ نکلا اور ہاسپٹلز کے قیمتی درخت، کھڑکیاں اور چھتوں کا سامان بیچ ڈالا اور مریضوں سے سرکاری ہاسپٹل ادویات کے پیسے بھی لینا شروع کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق 30 سال سے اسی ہاسپٹل میں ملازم رہا اور ہاسپٹل کا سامان بیچ ڈالا۔ اسپتال بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے اور ستیہ ناز کر دیا گیا ہے۔ گاؤں بصیر پور کے نواحی گاؤں فیض آباد بنیادی مرکز صحت کا ڈسپنسر لیاقت علی نے ہاسپٹل کے قیمتی درخت، کھڑکیاں اور چھتوں کا سامان بیچ ڈالا اور مریضوں سے ادویات کے پیسے بھی وصول کرتا رہا۔ حکومتی کنٹرول ریٹ پر آٹا فروخت کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جامپور فلور ملز کا عملہ بلیک میں آٹا زائد قیمتوں پر فروخت کرنے لگا۔ شکایت پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ شہریوں کا احتجاج، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت سے بھاری سبسڈیز لینے والی جامپور فلور ملز کے عملے کی منمانیاں، محکمہ فوڈ کی جانب سے ماڈل بازار جامپور میں لگائے گئے سٹالز پر آٹا لینے کے لیے آنے والوں کو ذلیل و خوار کرنا اور وتیرہ بنا لیا گیا۔ کنٹرول ریٹ 420 کی بجائے زائد قیمت 450 سے 500 روپے تک وصول کی جاتی ہے، یا شہریوں کو جن میں بڑی تعداد خواتین کی ہوتی ہے کئی گھنٹے قطاروں میں کھڑا کرنے کے بعد آٹا شہریوں کو دینے کی بجائے ہوٹل مالکان کو سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ معاملے کی کوریج کرنے پر جامپور فلور ملز کے اہلکاروں نے شکایت کرنے والے نوجوان کو بھی پیٹ ڈالا۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر لیا۔ تونسا شریف میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے آبائی تحصیل تونسا کے علاقے ترمن میں سیوریج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے شہر بھر کا گندا پانی شہر کے درمیان میں پڑے کنویں میں جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عرصہ دراز سے یہاں پر گندا پانی جمع ہوتا ہے۔ جب بارشیں آتی ہیں تو گلیوں میں بھی 3-4 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ 10 دن تک اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، جبکہ ہمارے مکانوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ کئی بار اعلیٰ حکام کو درخواستیں دی لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ایبٹ آباد میں معذور بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی بحالی کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا ادارہ، جس نے اب فری دسترخوان بھی شروع کر دیا ہے۔ ایبٹ آباد میں معذور بچوں کے حوالے سے بنایا گیا ادارہ، جس کو 9 سال ہو گئے، جہاں پر 50 معذور بچے ہیں۔ ان بچوں کی تھراپی کے ساتھ ساتھ ان کے جسمانی نشو و نما کے لیے بھی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی 1 سال سے یہ ادارہ ایک فری دسترخوان بھی چلا رہا ہے۔ معذور افراد کی بحالی اور بچوں کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے اس ادارے کا کردار اہم ہے۔ تو دوسری جانب جعفر آباد کے صدر مقام شہر ڈیرہ اللہ یار میں پی ایچ ای کی بوسیدہ پائپ لائنوں نے شہر کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ ڈیرہ اللہ یار میں پی ایچ ای کی نااہلی کے باعث واٹر سپلائی کی تمام لائنیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ پانی مین دوستا محمد روڈ، سول اسپتال اور دیگر مقام کو جھیل کے منظر میں بدل دیا ہے۔ راہگیر شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ جعفر آباد کے ضلعی ہیڈ کوارٹر شہر میں تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔
منتخب نمائندے PHA کی عدم دلچسپی کے باعث اوسا محمد روڈ اور شہر کے مختلف گلیاں جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کوٹ ادو میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے MS ڈاکٹر مہر اجمل نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ کہتے ہیں ہم دن رات اسپتال کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ میرے ڈیوریشن میں جو میں نے اپنے یہاں ہاسپٹل کے لیے کام کیا اس میں ایک ڈیجیٹل ایکس رے جو ہمارا کافی عرصے سے پڑا تھا وہ فنکشنل ہو گیا ہے، اور اس کے ایک موبائل یونٹ جو پڑا تھا وہ ہم نے ایمرجنسی میں سپلائی کر دیا ہے، وہ بھی وہاں پہ فنکشنل ہے۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی آپریشن تھیٹر کافی عرصے سے مطلب لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ بھی ہم نے فنکشنل کر دیا ہے، اور ایمرجنسی میں ہم نے ڈیجیٹل مانیٹر وغیرہ وہ بھی سارے سپلائی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے۔